الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 72 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ اللہ کی نعمتوں کی طرف، اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلانے اور پھر اس سے جو نتائج نکلتے ہیں ان کو بیان کرنے کے اسلوب میں ہے۔ اس میں انفس کی نشانیاں، آفاق کی نشانیاں، ہمارے گرد و پیش میں ہمارے پروردگار نے جو نعمتیں ہمارے لیے پیدا کر رکھی ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے لایا جا رہا ہے، اور پھر انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اگر اللہ کے پیغمبروں کی، مصلحین کی بات کو کان لگا کر سنے تو لازماً انہی نتائج تک پہنچے گا جن پر اس کا پروردگار چاہتا ہے کہ وہ پہنچے۔ اسی طرح اگر وہ عقل سے کام لے گا، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی یہی ہوگا۔ اور اگر کچھ ایسے لوگ جو حکماء کے درجے کے ہیں ان نشانیوں پر فکر کریں گے، غور کریں گے، ان کے اندر اتریں گے تو وہ بھی انہی حقائق کو اپنی اپنی سطح کے لحاظ سے پالیں گے۔ اب اسی ذیل میں آگے توجہ دلائی ہے کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ پھر یہ بھی دیکھو، یعنی اس میں اسلوب یہ ہے کہ پھر یہ بھی دیکھو، پھر یہ بھی دیکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور نشانیوں کی طرف گویا توجہ دلا رہے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں، تمہیں اس دنیا میں انہی سارے جبلی فطری تقاضوں کے ساتھ پیدا کر کے ان کے جواب سے محروم بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اپنے پروردگار کی نعمت کا احساس کرو کہ اس نے اگر تمہارے اندر کوئی داعیات رکھے ہیں تو اس کا جواب بھی پیدا کیا ہے، اور ان میں ایسی ہم آہنگی، ایسا حسن، ایسا توازن، ایسی معنویت پیدا کر دی ہے کہ گویا ایک ایک چیز پکار کر توجہ دلا رہی ہے کہ ان کا بنانے والا بڑا مہربان ہے، بڑی کرم نوازی کرنے والا ہے۔ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں، ظاہر ہے کہ بیویوں کے لیے شوہر۔ تو اس طرح گویا توجہ دلائی ہے کہ تمہارے لیے تمہارے اندر کے داعیات کی تسکین کے لیے کوئی نامانوس مخلوقات نہیں بنا دیں تمہاری ہی جنس سے۔ ان کی فطرت، ان کا ذوق، ان کے سوچنے کا انداز تم سے بعض معاملات میں مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک ہی جنس ہے، وہ بھی آدم و حوا کی اولاد ہے۔ عورت کے نقطہ نظر سے مرد کو دیکھیے اور مرد کے نقطہ نظر سے عورت کو دیکھیے تو ان کے مابین جو اللہ تعالیٰ نے محبت، مودت، توازن اور پھر ایک دوسرے کے لیے کشش پیدا کی ہے، وہی اس ساری دنیا کے بقا کی بنیاد ہے۔ اس کی جانب توجہ دلائی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں کھانے کی پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ یعنی خود نفس انسانی میں جو
انسان کے داعیات پیدا کیے گئے ہیں ان کے جواب پہلے ایک دوسری صنف کی طرف توجہ دلائی اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ اسی طرح کے کچھ جبلی تقاضے کھانے پینے خور و نوش کے لیے بھی پیدا کیے ہیں، اور جو تقاضے پیدا کیے ہیں انہی کے لحاظ سے بہت سی رزق کی چیزیں بھی پیدا کر دی ہیں۔ بنیادی بات وہی ہے کہ تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کا جواب بھی تمہارے گرد و پیش میں موجود ہے۔ اگر تمہارے اندر وہ داعیات رکھے ہیں کہ جو ایک ہم جنس کی رفاقت کا تقاضا کرتے ہیں تو ان کو بھی پورا کر دیا ہے، اور اگر تمہارے اندر حسن رکھا ہے، ذوق رکھا ہے، کھانے پینے کی طرف رغبت رکھی ہے، اس میں تنوع اور جدت کی طرف میلان رکھا ہے تو اس کا بھی ہر لحاظ سے جواب دے دیا ہے، اور تمہیں کھانے کی پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ ارشاد فرمایا کہ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، یہ سب تو اس پروردگار نے کیا ہے، تمہارے تنہا خالق نے کیا ہے، تمہارے معبود نے کیا ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ پھر کیا یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں؟ یعنی یہ کیسے لاخیرے ہیں کہ ادھر سب کچھ اللہ کا دیا ہوا اور دیا بھی اس شان سے، کوئی اور یہ سب کہاں دے سکتا تھا؟ تمہارے وجود کی ایک ایک چیز کو تسکین پہنچانے کا سامان کر کے تمہیں یہاں بھیجا ہے، پھر بھی حق سے گریزاں ہوتے ہو، اللہ کی نعمتوں کے منکر ہوتے ہو اور اس طرح کے توہمات کو اپنا معبود بنا لیتے ہو۔ یہ باطل چیزیں، کبھی فرشتوں کو معبود بنا لیا، کبھی جنات کو معبود بنا لیا، کبھی انسانوں ہی میں سے اپنے لیے کتب اور ابدال پیدا کر لیے، کیا کرتے ہو؟ حق تو وہی ہے، وہ ذات جس نے تمہیں خلق کیا ہے، یہ سارا نظم اسی کا پیدا کرنا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے، لیکن تم ہو کہ باطل کو مانتے ہو اور اللہ کی نعمت کے منکر ہو گئے ہو۔ اور پھر اس کی آگے وضاحت کی کہ باطل کو ماننے اور اللہ کی نعمت کا منکر ہونے سے کیا مراد ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ آسمانوں سے ان کے لیے کسی روزی پر کوئی اختیار رکھتی ہیں، نہ زمین سے، اور نہ اس طرح کے کسی اختیار پر دسترس پا سکتی۔ یعنی ان کی اگر کوئی ضرورتیں حقیقت میں تھیں تو وہ تو اس پروردگار نے بدرجۂ عتم پوری کر دی ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی ان میں۔ اب ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو کہ نہ آسمان سے تمہارے لیے کوئی روزی پہنچا سکیں، نہ زمین کے خزانے تمہارے لیے وا کر سکیں، اور نہ اس طرح کے کسی اختیار کو حاصل کرنا چاہیں تو وہ ان کی دسترس میں آئے۔ پیچھے فرمایا تھا کہ باطل کو مانتے ہیں، یہ گویا اس کی تفصیل کر دی ہے، یعنی یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس کو بتا دیا کہ باطل کو ماننے کا کیا مطلب ہے، ایسی ہستیوں کو پوجنا، ان کو اپنی عبادت کا مستحق بنانا، ان سے امیدیں رکھنا، ان کو خدا کے معاملے میں اختیارات کا حامل قرار دینا جو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جن کو اللہ نے ایسا کوئی اختیار نہیں دیا، جو خود محتاج ہیں، ان کی احتیاج کو پورا کرنے کے لیے بھی وہی پروردگار بندوبست کرتا ہے جو تمہارے لیے کرتا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ لیکن یہ عجیب لاخیرے ہیں کہ جو نہ ان کے لیے آسمانوں سے کوئی روزی پہنچا سکیں، نہ زمین سے، اور نہ اس طرح کے کسی اختیار پر دسترس رکھیں، انہی کو معبود بنا لیتے ہیں، انہی کو پوچھتے ہیں، انہی سے اپنی آرزوئیں وابستہ کر لیتے ہیں، انہی کے افسانے سناتے ہیں، انہی کے بڑے بڑے بلند مقامات کے دعوے کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ایسی کوئی بات سرے سے کہی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ،
سو اپنے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. یعنی انسان کو جب توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ سب کیا کر رہے ہو تم، اس کائنات کا ایک خالق ہے، یہ تو علم و عقل کے لیے ناگزیر ہے کہ مانے، اس لیے کہ خلق کا فعل یہاں ہو رہا ہے، خلق انسان کے مشاہدے میں آ رہی ہے، خلق مشاہدے میں آ رہی ہے تو علم و عقل کی روح سے خالق کا تقاضا کرتی ہے، اور خالق ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو اس فعل کے فاعل کی حیثیت سے مانا جا سکے. تو وہ تو پیغمبروں نے بتا دیا کہ اس عالم سے ماورا ایک ہستی ہے جس نے اس کو بنایا ہے، جس کی یہ اور یہ صفات ہیں. یہ اس کے بعد جو تم لوگوں کو معبود بنا لیتے ہو، کبھی خلق میں ان کا حصہ لگاتے ہو، کبھی امر میں ان کا حصہ لگاتے ہو، یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو اس میں استدلال بالعموم یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی بادشاہی ہے، وہ اس کائنات کا خالق ہے، لیکن جیسے ہمارے بادشاہ ہوتے ہیں تو وہ تنہا تو سب معاملات نہیں دیکھ رہے ہوتے، انہوں نے بھی اپنے کوئی وزیر امیر بنا رکھے ہوتے ہیں. اللہ کے بھی ایسے ہی ہیں. اس پر یہ تبصرہ کیا ہے. یعنی جو معبود بنانے کے لیے استدلال پیدا ہوتا ہے وہ تمثیل کا استدلال ہے. اسی پر عطف کر کے کہا کہ فلا تضربوا للہ الامثال، اپنے اوپر قیاس کر کے اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. اللہ اس طرح کی چیزوں سے ماورا ہے. انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اللہ کی صفات اور اللہ کے سنن کو سمجھنے میں بھی تمثیل ہی کے طریقے کو اختیار کرتا ہے. یعنی وہاں بھی اس کے یہ بس میں نہیں ہے کہ جو چیزیں اس کی عقل سے، اس کے علم سے ماورا ہوتی ہیں، یا جن کے لیے مماثل چیزیں اس کے گرد و پیش کی دنیا میں نہیں پائی جاتی، ان کا ادراک کر سکے یا اس ادراک کا ابلاغ کر سکے. اور دوسری جانب یہ ہے کہ جب وہ خود کوئی تصورات قائم کرتا ہے تو وہاں پر بھی اپنے اوپر ہی قیاس کرنے پہ مجبور ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو کبھی رویا میں اللہ کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، بہت لوگ ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں، بلکہ خود رسول اللہ کے بعد رویا ہیں، تو وہ بالکل انسانی شخصیت میں دیکھتے ہیں. اس لیے کہ اس سے ماورا شخصیت کا تصور کرنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں. یہ انسان کی کمزوری ہے. وہ رویا میں بھی اگر کسی تمثیل میں کسی تصور کو ڈھالے گا تو اپنے اوپر قیاس کر کے ڈھالے گا. چنانچہ دنیا میں جتنی چیزوں کو بھی وہ سمجھتا ہے، اصلاً اس کی بنیاد اس کا اپنے بارے میں اور اپنی کائنات کے بارے میں مشاہدہ ہی بنتا ہے. یہ مجبوری ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص توجہ دلائی ہے کہ ذات باری کے بارے میں، یعنی باقی چیزوں میں تو یہ ٹھیک ہے طریقہ، اللہ نے بھی اختیار کیا ہے. چنانچہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمثیل کا طریقہ اختیار کر کے جنت، دوزخ، اس طرح کی چیزیں تمہیں سمجھا دی ہیں. اور انسان بھی یہ طریقہ اختیار کرے تو غلط نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تنبیہ کر دیے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مماثل کوئی چیز نہ تمہارے اندر ہے نہ کائنات میں ہے. تو اس لیے یہاں تمثیل کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ذات باری کو بیان ہی نہیں کرتا. یعنی وہ صفات کو بیان کرے گا، وہ سنن کو بیان کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی طرف توجہ دلائے گا، لیکن ذات کا کوئی تصور نہیں دیتا. اس لیے کہ وہ تصور لفظ کا تقاضا کرے گا اور لفظ تمثیل کا تقاضا کرے گا. اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص طور پر یہ بات بھی کہہ دی کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز اس کائنات میں ہے ہی نہیں، نہ تمہارے اندر نہ تمہارے گرد و پیش میں. اس میں جیسے ہی تمثیل کا طریقہ اختیار کرو گے تو اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دو گے. یہاں بھی وہی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کو سمجھنے کے لیے بھی جو مثال اس نے دے دی ہے وہاں تک محدود رہو. اللہ کے لیے خود اپنے اوپر قیاس کر کے مثالیں نہ تلاش کرو.
فلا تضربوا للہ الامثال۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جب کبھی بھی انسان نے اپنے فہم سے ما بعد طبیعت میٹا فزکس بنانے کی کوشش کی ہے، اس کی بنیاد ہمیشہ تمثیل پر ہوتی ہے۔ اور اللہ کے معاملے میں قرآن مجید نے تنبیہ کر دی ہے کہ تمثیل کا طریقہ اختیاری نہیں کیا جا سکتا۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اپنے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی اللہ کو دنیا کے بادشاہوں اور راجوں اور مہاراجوں پر قیاس کر کے اس کی اولاد اور مصاحبین اور مقربین نہ بناؤ کہ جن کی وساطت کے بغیر اس کی بارگاہ میں کوئی شخص نہ رسائی حاصل کر سکتا ہے اور نہ اپنی عرض معروض کر سکتا ہے۔ تصورات یہیں سے پیدا ہوتے ہیں کہ آخر ہمیں کوئی وسیلہ تلاش کرنا چاہیے، کوئی سفارش ڈھونڈنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ہم ایسے ہی کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو یہ گویا راجوں مہاراجوں اور انسانوں میں جو لوگ نظم چلاتے ہیں ان پر اللہ کو قیاس کرنا ہے، اس سے روکا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی اس میں ادھر سے استدلال کا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان جب اپنے مقدمات قائم کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یا اس کی صفات کو بیان کرنا چاہے گا تو حماقت در حماقت میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں عقل تقاضا پیدا کرے گی کہ خالق ہونا چاہیے، پیغمبر خبر دیں گے کہ وہ ہے، اب اس خبر کو سمجھنے کا عمل شروع ہونا چاہیے۔ یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوگا، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد کچھ مثالیں بیان کی ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہارے اندر جب تم اس طرح کے تصورات قائم کرتے ہو تو خود تمہاری اپنی دنیا کے لحاظ سے کیا تضادات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب توہمات پر مبنی عقائد قائم کرتے ہو، کچھ لوگوں کو اللہ کی بادشاہی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ بھول جاتے ہو کہ خود تمہاری اپنی فطرت ان میں سے کسی چیز کو بھی قبول نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ فطرت دی ہے جو اس کی فطرت ہے، اور وہ فطرت اس کے دین کی بنیاد ہے، اس کی تمام ہدایت اسی فطرت پر مبنی ہے۔ اگر تم اس کو سمجھ لو تو اس کے بعد تو دین صرف اس کے تقاضوں کا نام ہے، وہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے۔ تم نے اگر اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ تم کیا ہو، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا داعیات رکھے ہیں، تمہاری کیا ضرورتیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو دین اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے وہ تمہیں ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے پیاس تھی اور پانی مل گیا ہے۔ لیکن پیاس کو سمجھنے کی صحیح کرو پہلے، اس لیے کہ فطرت وہ پیاس پیدا کرتی ہے۔ اگر وہ پیاس یا پیاس کا شعور نہیں ہے تو تم پانی کی قدر نہیں کرو گے۔ چنانچہ اسی پر پھر تبصرہ کیا ہے کہ یہ لوگ چونکہ اپنی فطرت سے بیگانہ ہیں، اس لیے ما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ اللہ کی قدر بھی وہی پہچانتا ہے جو اپنی فطرت کو اس کے غوامض میں اسرار میں اتر کر دیکھ لیتا ہے۔ اب جب مثالیں دینے سے منع کیا تو فرمایا کہ مثالوں کا رخ ادھر نہیں ہونا چاہیے، مثالوں سے اپنی فطرت کی طرف رجوع کرو۔ تم مثالیں ہی سننا چاہتے ہو تو سنو۔ یعنی اب گویا جب فلا تضربوا للہ الامثال میں ایک تنبیہ کی تو اسی پر آگے بات کو بڑھا دیا۔ تم مثالیں ہی سننا چاہتے ہو تو سنو۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا
حل یستبون، اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کے جو معاشی اور سماجی رابطے ہیں وہ غلامی اور آقائی پر قائم تھے۔ جیسے ایک لمبے عرصے تک سیاسی رابطہ حاکم اور محکوم کے تعلق پر رہا ہے، تو لوگ غلام خرید لیتے تھے، وہی ان کے کھیتوں میں کام کرتے، وہی ان کے قافلے لے کے جاتے، وہی ان کے معاشی معاملات کو دیکھتے، وہی گھر کی ذمہ داریاں ادا کرتے۔ اس وقت بھی یہی صورت ہے، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے برتر ذہانت دی ہے، زیادہ سرمایہ دیا ہے، جن کے پاس علم، دولت، اقتدار کوئی چیز اللہ کی نعمت کے طور پر آ جاتی ہے، تو پھر وہ باقی لوگوں کی خدمات کو خریدتے ہیں۔ اتنا فرق واقع ہوا ہے کہ پہلے پورا کا پورا شخص خرید لیا جاتا تھا، اب خدمات خریدی جاتی ہیں اور ان کے لیے کچھ قاعدے ضابطے بن گئے ہیں۔ اس زمانے کی معیشت، معاشرت اور سماج اسی اصول پر تھا، یعنی آقا تھے، غلام تھے۔ تم مثالیں ہی سننی چاہتے ہو تو سنو، اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ غلامی کا داغ لگ گیا لیکن اب آزاد ہو گیا ہے، یا کسی اور نے اس کو اپنی خدمت کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے، لیکن اگر وہ غلام ہے اور اس کا آقا بھی موجود ہے، کسی کی ملکیت میں ہے۔ اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا۔ یعنی جو لوگ غلام کی حیثیت سے لے آئے جاتے تھے، وہ اپنی ضروریات کے لیے تو اپنے آقاؤں کی طرف رجوع کرتے تھے، اور اچھے لوگ وہ ضروریات بہت فراخ دلی سے پوری بھی کرتے تھے، بلکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض غلام تو گویا گھر کے نظم و نسق کے ایک لحاظ سے ذمہ دار ہو جاتے تھے، سب چیزوں میں بڑا اعتماد حاصل کر لیتے تھے، بچوں سے زیادہ عزیز ہو جاتے تھے لوگوں کو، وہ اپنی جگہ، لیکن جس کو آپ قانونی یا اخلاقی اختیار کہتے ہیں وہ ان کا کسی چیز پر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اگر کوئی کام کریں گے تو جو محنت کریں گے وہ اپنے آقا کے ہاتھ پر آ کر رکھ دیں گے۔ اب ان کی ضرورتیں پوری کرنا، جیسے باپ بچے کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ آقا کا کام ہے، تو اس طرح وہ کوئی ملکیت نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید نے کہا کہ اب ان کی آزادی کی راہیں کھولی جائیں، تو اس میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ لوگ خرید کے لائے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس پر پیسہ خرچ کیا ہے، تو غلاموں سے یہ تقاضا کیا گیا کہ آپ مکاتبت کر لیں اور ایک مدت مقرر کر کے کما کر جو کچھ آپ پر خرچ ہوا ہے وہ ان کو واپس کر دیں۔ اور اس کے لیے لوگوں سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے تمہاری بہت خدمت کر لی، اب اگر یہ آزادی چاہتے ہیں تو مکاتبت کر لو۔ سورہ نور میں یہ کہا کہ لازماً مکاتبت کر لو، اور پھر کہا کہ اگر تم ہمت کرو، محنت کرو اور کچھ کمانا شروع کر دو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، تو بیت المال سے بھی تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو یہ طریقہ اسی لیے اختیار کیا گیا کہ ریاست اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ سب لوگوں کو جو انہوں نے مال ان پر صرف کیا تھا واپس کر دے، تو اس کے لیے مکاتبت کا اصول اختیار کیا گیا۔ یہ صرف یہ سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہاں مثال کس چیز کی دی جا رہی ہے۔ اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا۔ مکاتبت جس کو کہتے ہیں اس میں وہ اختیار لیا جاتا تھا سال کے لیے، 2 سال کے لیے، کہ یہ اتنا عرصہ ہے، اس میں جو کچھ یہ کمائے گا اس کو اس کا سمجھ لیا جائے گا تاکہ یہ جو رقم تم نے ان پر خرچ کیا واپس کر سکے اور آزادی حاصل کر لے۔ وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ اس کے مقابل میں دوسرا ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا کر رکھی ہے، یعنی وہ اپنے کمائے کا مالک ہے۔ جو کچھ کماتا ہے، زمین سے کمائے، تجارت سے کمائے، غلہ بانی سے کمائے، جو اس زمانے کے بڑے ذرائع تھے وہ سب اسی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز دے رکھی ہے، یعنی یہ تو محتاج محض ہے، ملکیت میں ہے، سارا دن بھی محنت کرے تو کوئی چیز اس کی اپنی نہیں ہے، اور دوسری جانب
ان کے آقا ہیں، اس کے مقابل میں دوسرا ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا کر رکھی ہے، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، پھر وہ اس میں سے کھلے اور چھپے جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، وَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، یعنی چاہے تو کسی کو دکھائے بغیر جس کو چاہے دے دے، اور چاہے تو علانیہ اپنی دولت لٹا دے، مالک ہے اس سب کا۔ تو اب یہ گویا دو لوگ کھڑے کر دیے تمثیل میں، ایک غلام جو ان کے معاشرے میں جگہ جگہ موجود ہے، لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں، ان کے کارخانوں میں موجود ہیں، ان کی زمینوں پر موجود ہیں، ہر جگہ ہیں، اور دوسری جانب ان کے آقا، دونوں کو تمثیل میں سامنے کھڑا کر دیا، اور یہ کہا کہ آپ ذرا دیکھو کہ ایک طرف وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے رزق پاتا ہے اور اپنے رزق کا ایسا مالک ہے کہ جہاں چاہے جس طرح چاہے کھلے چھپے خرچ کرے۔ پھر سوال کیا ہے کہ حل یستوون، بتاؤ کیا دونوں برابر ہوں گے؟ یعنی تمہیں اگر خود فیصلہ کرنا ہو تو کیا کہو گے؟ اس میں اگر کوئی شخص یک بجک کسی غلام کے بارے میں یہ تقریر کرنا شروع کر دے اور بغیر آقا سے پوچھے تقریر کرنا شروع کر دے کہ اس کو فلاں اور فلاں اختیار آقا نے دے رکھا ہوا ہے، تو یہ کیسی حماقت اور کیسی بلادت ہوگی؟ یعنی ایک چیز بالبداہت غلط ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو۔ تو اسی کو مثال بنا کے فرمایا پھر خدا اور اس کے بے اختیار بندوں کو کس طرح برابر کر دیتے ہو؟ یعنی یہ جو بندے ہیں، جس طرح یہ تمہارے غلام ہیں، اسی طرح یہ میرے غلام ہیں، میں ان کو دیتا ہوں، سب کچھ میرا ہے، ان کا کچھ نہیں ہے۔ جب ان کا کچھ بھی نہیں ہے تو برابر کیسے کر دیتے ہو؟ پھر خدا اور اس کے بے اختیار بندوں کو کس طرح برابر کر دیتے ہو؟ اس پر پھر آگے توجہ دلائی کہ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، حق یہ ہے کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے۔ یعنی تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں اندازہ نہیں کہ یہ کیسی حماقت ہے۔ اگر تم سوچو تو اس سے بڑھ کر بلادت نہیں ہو سکتی کہ اپنے معاملے میں تو اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ ان کے غلام کو یہ اور یہ اختیار حاصل ہے تو منہ نوچ لو اس کا، اور اللہ کے بارے میں روز تقریر فرماتے ہو، اس نے فلاں کو یہ بنا رکھا ہے، فلاں کو یہ بنا رکھا ہے، اس نے کب بتایا تمہیں؟ تو خدا اور اس کے بے اختیار بندوں کو کس طرح برابر کر دیتے ہو؟ حق یہ ہے کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ پھر ایک دوسری مثال دی۔ اللہ اسی حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک اور مثال بیان کرتا ہے۔ فرمایا دو آدمی، ان میں سے ایک گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، یعنی وہ بیچارہ اپنی ضرورتیں بھی نہ پوری کر سکتا نہ بیان کر سکتا، جس طرح کے معذورین ہوتے ہیں۔ یعنی وہاں کیا تھا، سوسائٹی میں جو دو طبقات تھے ان کی مثال دے کر یہ بتایا کہ کیسے فیصلے کرتے ہو۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ انسان کو صحیح سالم پیدا کرتا ہے، اس کے ساتھ گاہے گاہے معذورین بھی پیدا ہو جاتے ہیں، یہ دنیا بنائی اسی اصول پر گئی ہے۔ تو اب معذور کی اور صحیح سالم کی مثال بیان کی کہ ایک گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے وہ کوئی چیز درست کر کے نہیں لاتا، یعنی اس کو کسی چیز کو سمجھانا ہی ناممکن ہے، بتانا ہی ناممکن ہے، وہ محض اپنی ضرورتوں کے لیے محتاج ہوا ہے۔ تو جو بندوں کی احتیاج ہے ان کے پروردگار پر کہ اگر وہ پانی ہی کو اٹھا لے تو کوئی خود نہیں لا سکتا، یعنی کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایک طرف یہ کہ ان میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جو تم خود پیدا کر لو۔ تو اب بتاؤ کیا یہ گونگا اور وہ صاحب اختیار برابر ہوں گے
جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور خود بھی سیدھی راہ پر قائم ہے. یعنی ایک طرف خدا حکیم ناطق اور دوسری جانب گونگے بہرے یہ بت جن کی پرستش کر رہے ہیں. کیا تعلق ہے ان میں؟ تو کس کی پوجا کر رہے ہو اور کس کو مان رہے ہو؟ اس میں آگے بھی کچھ مباحث ہے. ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر